نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 26 رمضان المبارک ہے اور ہم اپنے درس کے آغاز کرتے ہیں۔ ثم افاق ومسح وجہہ، پھر اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے، اپنے چہرے کو ہاتھ سے صاف کیا اور ماتھے کو پوچھا۔ وقال، اور فرمایا، لأحدثنک حدیثا حدثنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وہو فی ھذا البیت ما معنا احد غیری وغیرہ۔ ثم نشغ ابو ہریرہ نشغۃ شدیدۃ، تیسری یا چوتھی مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرنا چاہتے تھے، لیکن اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں پاتے تھے کہ اس حدیث کو بیان کر دیں، بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے۔ ثم مال خارا علی وجہہ، یہاں تک کہ جب چوتھی دفعہ وہ گرے تو اپنے چہرے کے بل گرے کہ ان کا چہرہ زمین پر لگا اور منہ خاک آلود ہو گیا۔ انہوں نے فرماتے ہیں فَأَسْنَدْتُهُ طَوِيلًا ثُمَّ أَفَاقَ، میں نے تھوڑی دیر کے لیے ان کو سہارا دیا اور پھر اس کے بعد ان کو ہوش آیا اور پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کری۔ فرمایا حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ بیان کیا تھا، ان اللہ تعالی اذا كان يوم القیامت ينزل للعباد لیقضی بینہم وکل امت جاسیہ، کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی جو ہے بہت سارے لوگوں کو جمع فرمائیں گے، وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ، اور ہر امت اوندھی پڑی ہوگی، یعنی ہر امت جو ہے ڈر سے، خوف سے اللہ کی ملکوتیت کے آگے، جبروت کے آگے جھکی پڑی ہوگی کہ آج پتہ نہیں ہمارے لیے کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُ بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ، تو سب سے پہلے تین آدمیوں کو لایا جائے گا۔ نمبر ایک، اس آدمی کو لایا جائے گا جمع القرآن، جس نے قرآن کا بڑا اچھے طریقے سے جمع کیا، یعنی قاری تھا، بڑے اچھے طریقے سے قرآن پڑھنے والا تھا، بہت ہی خوشنما اس کی آواز تھی۔ دوسرے، اس آدمی کو لایا جائے گا جس کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا تھا، مجاہد تھا۔ اور تیسرے، ورجل کثیر المال، اس آدمی کو لایا جائے گا جو بڑا سخی تھا، مالدار تھا اور بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا تھا۔ فیقول اللہ للقاری، اللہ تعالیٰ ان قاری صاحب کو، اس قرآن پڑھنے والے خوش الحان قاری کو یہ حکم فرمائیں گے، الم اعلمک ما انزلت علی رسولی قال بلا یا ربی، کیا میں نے تجھے وہ چیز نہ سکھائی جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی تھی، یعنی یہ قرآن جیسی دولت سے تمہیں نہیں نوازا دنیا کے اندر؟ وہ کہے گا بالکل ہے میرے رب، آپ نے مجھے قرآن کی جیسی عظیم نعمت سے نوازا، میں نے ساری زندگی اس کو تلاوت کیا، پڑھا، لوگوں کو سنایا۔ قال فماذا عملت فيما علمت، تو تم نے کیا کیا جو ہم نے تم کو سکھایا تھا، اس کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا؟ قال كنت اقوم به آناء الليل وآناء النهار، تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، یا اللہ، میں اس قرآن کے ساتھ دن اور رات کے اندر کھڑا رہتا تھا، تیرے آگے سنایا کرتا تھا، نمازوں میں پڑھتا تھا۔ فیقول اللہ له کذبت، اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے نہیں، تو نے جھوٹ کہا، تیرا یہ پڑھنا پڑھانا، راتوں کو کھڑا ہونا، لوگوں کو سنانا، یہ سارا کا سارا صرف اور صرف شہرت کے لیے تھا، ناموری کے لیے تھا، مشہور ہونے کے لیے تھا، اس لیے تھا کہ لوگ تیری بڑی واہ واہ کہیں، سبحان اللہ کیا قاری ہے، لست علیک، نعرے لگائیں تمہارے اوپر، اور تمہیں دنیا کے اندر ہم نے یہ نعرے سنوا دیے تو آج تمہارے لیے اس کا کوئی اجر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ کہا، وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ، فرشتے کہیں گے تو جھوٹا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس بات کی گواہی فرشتے بھی دیں گے کہ واقعتاً دنیا میں ہم نے دیکھا کہ جب لوگ اس کی تعریف کیا کرتے تھے یہ پھولے نہیں سماتا تھا، جب لوگ اس کی جو ہے شہرت کی تعریف کیا کرتے تھے، اس کی قرت کی تعریفیں کیا کرتے تھے تو یہ بڑا خوشی سے جھومتا تھا کہ واہ میری کیا تعریف ہوئی، دیکھا میں نے کیسا زبردست جو ہے وہ کارنامہ سر انجام دیا، دیکھا لوگ کتنے فدا ہو رہے تھے میرے۔ جتنے بھی ہمارے اچھے طبقے والے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، چاہے وہ قاری ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ واعظ ہوں، چاہے وہ خطیب حضرات ہوں، چاہے وہ مفتیان کرام ہوں، یہ ان کے لیے بڑے مقام، سخت مقام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بچائیں کہ وہ ان کا یہ عمل جو بھی دین کے لیے وہ کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شہرت کے لیے اور ناموری کے لیے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن پڑھنا وہ اس لیے ہو تاکہ لوگ واہ واہ کریں، بیان دینا وہ اس لیے ہو تاکہ لوگ ہماری تعریفوں کے اندر رتب اللسان ہو جائیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا اس لیے ہو تاکہ لوگ ہمیں اچھے ناموں سے، اچھے القاب سے یاد کریں۔ تو فرمایا ہے کہ
وَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ بَلْ أَرَدْتَ أَن يُقَالَ فُلَانٌ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ، فرمایا کہ نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے تو اس لیے قرآن کی قرأت کیا کرتے تھے کہ لوگ کہیں فلانا بڑا عمدہ قاری ہے، فقط قیل لہ ذالک، اور اب تمہیں یہ بات کہہ دی گئی دنیا کے اندر، تمہاری تعریف دنیا میں ہم نے کروا دی۔ وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ أَلَمْ أُوَسِّعْكَ عَلَيْكَ حَتَّى لَمْ أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَىٰ أَحَدٍ، اللہ تعالیٰ ایک مالدار آدمی کو بلائیں گے اور یہ فرمائیں گے اس سے، کیا میں نے تمہارے اوپر مال میں وسعت نہیں کی تھی کہ تم کسی کے محتاج نہیں تھے، تمہارے پاس سارا مال وافر مقدار میں بہت زیادہ مقدار میں موجود تھا۔ قال بلا یا رب، وہ کہے گا بالکل ہے میرے رب، ایسے ہی بات ہے۔ قال فماذا عملت فيما آتيتك، تم نے کیا کیا اس مال کے ساتھ جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ قال كنت اصل الرحم واتصدق، تو وہ کہنے لگے گا کہ اے اللہ کے یا اللہ، میں تو اس سے صلہ رحمی کیا کرتا تھا، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے دوست احباب ہیں، ان کے اوپر خرچ کرتا تھا تاکہ صلہ رحمی ہو، ان کے حقوق ادا ہوں۔ وَأَتَصَدَّقُ، صدقہ و خیرات کرتا تھا، مانگنے والا آتا تھا اس کو دیتا تھا، غریب آتا تھا اس پہ خرچ کرتا تھا، کوئی بیوہ ہوتی تھی اس پہ خرچ کرتا، کوئی یتیم ہوتا اس پہ خرچ کرتا۔ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذَبْتَ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا، فرشتے بھی گواہی دیں گے کہ نہیں تو آدمی جھوٹا ہے۔ وَيَقُولُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائیں گے بل اردت ان يقال فلان جواد وقد قیل ذلك، تم تو یہ کام سارا کا سارا اس لیے کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے اندر بڑا نامور، بڑی شہرت ہو جائے کہ میں بڑا سخی ہوں، فلانا آدمی بڑا جواد ہے، بڑا سخی ہے۔ تو وہ تو ہم نے دنیا میں لوگوں کی زبان سے کہلوا دیا تمہیں، لوگ تمہیں سخی کے نام سے اور لوگ تمہیں حاتم تائی سے تشبیہ دیا کرتے تھے، تو یہ سارے کے سارے القابات جس کے لیے تم کام کرتے تھے، وہ القابات تو ہم نے تمہیں دنیا میں ہی تمہارے حوالے کر دیے۔ وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ فِي مَاذَا قُتِلْتَ، پھر اس طرح اللہ تعالیٰ تیسرے آدمی کو لے کر آئیں گے جس کو اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں کیوں شہید کیا گیا؟ فَيَقُولُ أَمَرْتَ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ، وہ کہے گا کہ اللہ آپ ہی نے تو اپنے رستے میں جہاد کا حکم دیا تھا، فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ، میں اس جہاد کے رستے میں نکل گیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذَبْتَ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں تم جھوٹ کہتے ہو، اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیں گے کہ ہاں تم جھوٹ کہتے ہو۔ وَيَقُولُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے بل اردت ان يقال فلان جریء فقد قیل ذلك، تم تو جہاد میں اس لیے گئے تھے کہ تاکہ لوگ کہیں کہ فلانا بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا شہسوار ہے، بڑا جنگوں میں آگے بڑھ کے لڑنے والا ہے اور بڑا ہمت والا ہے، لوگ تمہاری تعریفیں کریں اور تم خوش ہو جاؤ، اور دنیا میں ہم نے تمہاری تعریفیں کروا دی، تم خوش بھی ہو گئے۔ ثم ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رکبتی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹنے کے اوپر ایک ہاتھ مارا، فقال یا ابا ہریرہ اولئک الثلاثہ اول خلق اللہ تعالی تسعر بہم النار یوم القیامہ، کہ اے ابو ہریرہ یہ تین آدمی پہلے ہوں گے کہ جن کے سے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے جہنم کی آگ کو دہکائیں گے، یعنی جہنم میں جانے والے سب سے پہلے یہی تین آدمی ہوں گے، ایک زبردست قاری ہوگا، ایک زبردست سخی ہوگا اور ایک زبردست شہید ہوگا، لیکن اپنے ان بڑے بڑے اعمال کی بدولت وہ اللہ کی طرف سے سزاوار ہوں گے، صرف اس وجہ سے کہ اپنی نیت کے اندر وہ کھوٹے تھے، صرف اس وجہ سے کہ وہ دنیاوی شہرت اور دنیاوی لالچ کے اندر مبتلا تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب اور اس کے جو ہے طرف توجہ نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ قال الولید ابو عثمان المدانی فاخبرني عقبۃ ان شفیعا هو الذي دخل على معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فاخبروا بهذا، اب یہ شفیع جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سے حدیث سنی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے حدیث سنی، اور پھر اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو جا کے یہ حدیث سنائی۔ قال ابو عثمان وحدثني العلاء بن حكيم انه كان سيافا لمعاوية رضي الله تعالى عنه، قال فدخل عليه رجل فاخبره بهذا عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال معاوية رضي الله تعالى عنه فقد فعل بهؤلاء هذا كيف بمن بقي من الناس، تو فرماتے ہیں کہ یہ جلاد تھے نبی کریم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ جو شفیع تھے یہ جلاد تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے،
یہ چلے گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور انہیں جا کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث سنائی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کے رونے لگے، فرمانے لگے کہ قد فعل بہؤلاء ھذا، کہ جب ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا قیامت کے دن، جو اتنے بڑے بڑے اعلیٰ مرتبے والے، اتنے اعلیٰ درجے کے کام کرنے والے ہیں، ان کی ایسی سخت پکڑ ہوگی تو ان کا کیا ہوگا جنہوں نے یہ کام کیے بھی نہیں۔ ثم بکا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بکاء شدیدا حتی ظننا انہ ہالک، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کے اتنا روئے کہ ہمیں یہ لگا کہ شاید آج یہ رو رو کے بیچارے جان دے دیں گے۔ فقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر ثم افاق معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ومسح عن وجهه، یہاں تک کہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ شفیع نے آ کے جو ابو ہریرہ کی بات سنائی ہے یہ بڑی بدترین بات لے کر آ گیا، یعنی یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنانے کی نہیں تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رو رو کے حال یہ ہو گیا کہ جان نکلنے کے آدم پہ۔ ثم افاق معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ومسح عن وجهه وقال صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ ورسولہ۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی دیر بعد افاقہ ہوا، اور پھر انہوں نے اپنے چہرے کو پوچھا اور کہنے لگے چہرے کو پوچھتے ہوئے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ قرآن کی اس آیت کو تلاوت کیا کہ تم میں سے جو آدمی دنیاوی زندگی کو اور اس کی مزین زندگی کو چاہے گا تو ہم اس کے اعمال کا پورا بدلہ اسی میں دے دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اور دنیا میں ان کے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جو بھی انہوں نے اعمال خیر کیے تھے ان کا ثمرہ، ان کا صلہ دنیا کے اندر ہی ان کو دے دیا جائے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے قیامت کے اندر سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون، اور ان کے سارے اعمال حبط ہو گئے، ختم ہو گئے، اور جو یہ اعمال کرتے تھے وہ باطل ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی نیت اچھے نہ ہو تو اس کے عمل خیر بھی عمل شر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ ان لوگوں کے اعمال اچھے نہیں تھے، اعمال کی نیت اچھے نہیں تھی، صورتاً بظاہر اچھے اعمال کر رہے تھے لیکن شر کی نیت کے ساتھ کر رہے تھے، تو اس نیت کا اثر یہ ہوا کہ ان کے اعمال بھی شر میں مبتلا ہو گئے۔